ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ کو اپنی پاکستان کی خبروں پہ کچھ تجزیہ اہم دیں گے۔ اس میں اگر وقت ملا تو ہم کوشش کریں گے کوئی بین الاقوامی خبریں بھی آپ سے کچھ شیئر کریں۔ اصل میں ایک چیز جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لہر سی آئی ہوئی ہے پاکستان میں عمران خان کے خلاف۔ اب جو بات ہے 9 مئی کی، تو اس کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ بلا شبہ وہ ایک قابل افسوس اور اقدام ہے، اور اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہر ذی شعور آدمی اور ہر محب وطن جو ہے وہ بھی اس کی مذمت کرے گا اور کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایک چیز کو وجہ بنا کر آپ پوری پارٹی کو، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ایک لیڈر کو جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح کا ایک لیڈر ہے، اس کو آپ دیوار سے نہیں لگا رہے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس پہ جو بین الاقوامی جو اس وقت تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مطلب اگر کہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ فیصل صاحب عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم تو ایک غیر جانبدار بات کر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں سارے معاملات جتنے بھی اس وقت قانون بن رہے ہیں پاکستان میں، جو بھی اس وقت قومی اسمبلی میں کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی اس وقت صوبائی اسمبلی میں کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی اس وقت کہیں بیوروکریسی کے اندر کارروائی ہو رہی ہے، اس کارروائی کا اگر میں نے بڑا جائزہ لیا، یعنی ایک سرے سے اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ جا کر کھڑے ہوں تو دیکھیں وہاں کوئی بھی اگر کارروائی ہو رہی ہو تو اس کا دوسرا سرا آ کر کہیں نہ کہیں عمران مخالفت میں مل رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی ایک سائن تو نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے غلط ہے، جو کوئی بھی اس کو آپ سزا دیں۔ اب آج وہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن، میں نے آپ کو 2 دن پہلے 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ آڈیو لیکس کا جو کمیشن ہے یہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے پاکستان کے آئین کو پڑھا ہے، بہرحال میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں، لیکن بن تو نہیں سکتا جب تک یا تو کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ ہے یا آرڈر کرے، یا پھر باقاعدہ کوئی ہائی کورٹ کا کوئی بینچ آرڈر کرے کہ ہم ایک کمیشن، یہ حکومت نے خود ہی کمیشن بنا دیا، اور یا ہاں یہ ہو سکتا ہے حکومت ایک ایسا کوئی کمیشن بنا دے، ریٹائرڈ ججز ہوں یا کوئی GIT وغیرہ کوئی، اگر اس قسم کی اگر کوئی بات ایک ہو سکتی ہے وہ ایک تحقیق، لیکن ایک سپریم کورٹ کے حاضر جج اور 2 حاضر ججوں کے درمیان ایک باقاعدہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ بنا دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو براہ راست حکومت نے قومی اسمبلی کے ذریعے جو ہے براہ راست، مطلب جسے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو رائٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے شب خون مارا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ اچھا، پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ٹیپنگ کی، تو ٹیپنگ کا بھی مسئلہ میں آپ کو بتا کہ ٹیپنگ تو بنیادی طور پر ایک غلط چیز ہے، اصولاً جرم ہے، کوئی بھی کرے XYZ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کہی تھی، پھر ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، کہ یہاں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیپ کس نے کیا ہے، یہ فیسلٹی کس کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں جن لوگوں کے پاس ہے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے سب سے پہلے، اگر بن بھی گیا ہے ایک ناجائز کمیشن بھی اگر بن گیا ہے، تو پہلے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیپنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ جو جرم ہو رہا ہے علل اعلان، یہ کون کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا آپ جائزہ لیں، اس جائزے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیپنگ کرنے کے بعد جو لوگ اس ٹیپنگ کے اندر شامل ہیں، آپ ان کے گرد گھیرا تنگ کریں، پھر بعد میں دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے اس کا پس منظر، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن ایک چیز ہو ہی غلط رہی ہے تو پہلے اس کو پکڑنا چاہیے نا، اور سب کو معلوم ہے، یا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر واٹس ایپ کی ٹیپنگ وغیرہ کا یہ سلسلہ کس کے پاس ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں سے ایک چیز جو ہے نا بالکل غلط ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک چیز اس میں ایک اور آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو کارکن احتجاج نہ کرے۔ بہرحال وہ ان کا ایک اپنی سوچ ہے، بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ PTM کو ایک موقع ملے گا، تو میں تو سمجھتا ہوں کیا وہ میرے خیال سے بحیث ایک آزاد تجزیہ نگار، وہ بہت دیر ہو گئی، PTM کو تو بہت سارے موقع مل چکے ہیں، PTM کو تو شروع میں بہت سارا فری ہینڈ دیا گیا ہے PTI کی طرف سے، اور وہ تو انہوں نے رخ، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رخ ان کا دوسری طرف تھا۔ تو اب کیا ہے، مطلب اگر PTM کو کیا موقع ملے گا؟ PTM تو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، PTM تو بڑی زبردست فاسٹ جیسے کہہ رہی کہ اپنا پچ کے اوپر کھیل رہی ہے، اور بڑے زبردست شاٹ لگا رہی ہے اس وقت PTM عمران خان کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب یہ ان کا اپنا ایک ہے سوچ ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہ بات کی ہے وہ بہرحال وہ بہتر جانتے ہیں۔
لیکن میرا اس پر تجزیہ یہ ہے کہ یہ بیان عمران خان کا فی الحال یہ مناسب نہیں تھا. ہاں عمران خان کو اگر بیان دینا ہے تو وہ اس کی وہ کریں مزید جسے کہتے ہیں کہ وہ کریں، اس کی مذمت کریں کہ بھائی جو 9 کا جو ہوا جیسے کرتے رہیں اور کریں، مذمت جتنی کر سکتے ہیں کریں کہ بھائی جن لوگوں نے کیا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کو قابل افسوس بات ہے، ان کے خلاف مطلب کارروائی ہونی چاہیے اور باضابطہ ہونی چاہیے. اور اگر کسی پی ٹی آئی کے کارکن کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی اہلکار بھی ہے اگر اس نے کام کیا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا، وہ جا کے تحقیقاتی اداروں کو بتائے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ان کو کسی نے بہکایا ہے تو وہ مطلب ایک نیٹ اینڈ کلین کریں. یہ ہمارے ملک کے اپنے ادارے ہیں، تو اس قسم کی کچھ بات اگر کی جائے تو تھوڑی سی وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو ان کے لیے کچھ نہ کیا جائے. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. میں نے ایک ویسی آپ کو اپنا تجزیہ دیا ہے. میرے نزدیک میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں. کچھ اس بات پہ ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اس بات پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اب تو عمران خان کے ساتھ کیا ہو، بہت کچھ تو ہو چکا ہے اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے تو وہ تو شاید غالباً عمران خان کو پتہ نہیں، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری وجاہت حسین صاحب نے ملاقات کی ہے چودھری شجاعت سے اور انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ پڑھی کہانی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر کیا جا رہا ہے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، اس میں اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے بھی وہی پڑھا ہوا ایک رٹا سا ایک لگا کر انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ بہت برا ہوا اور ہم یہ تو پہلے نہیں تھے آگے نہیں تھے. اور پھر آخر میں ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ جناب آپ بہت جلد اپنے اس خاندان کو ایک جگہ دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پاکستان کو، جیسا ہمیشہ میں کہتا ہوں، پاکستان کو پاکستان کی سیاست کے مفادات کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہاں پہ خاندانی اور اپنے ذاتی مفادات کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو ہے نا ان کے بیان کا جو ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ جملہ بڑا انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ آپ بہت جلد اس خاندان کو اکٹھا دیکھیں گے، ہم اکٹھے سیاست کریں گے. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. ایمان مزاری صاحب نے صاحبان ہیں سوری وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان نے بہت برا کیا ہے، وہ اپنے رہنما کو بھول گئے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ کیا کہیں سوئی ہوئی تھیں، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت عمران خان صاحب کس پوزیشن میں. وہ تو خود اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ان کو تو اس وقت پورے عوام کی بھرپور سہارے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری کی پوری حکومت، پورے کے پورے ادارے، سب کچھ جس طریقے سے اس کے اوپر ایک تیر اور تلوار لے کے اس کے اوپر پل گئے ہیں، تو وہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. یہ میرا یہ تجزیہ ہے. اگر آپ اس سے متفق ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کسی رہنما کو نہیں چھوڑا. انہوں نے تو بلکہ حتی الامکان کوشش کی ہے ابھی تک کہ اب ان کے کارکنوں کے لیے کوئی پرابلم نہ ہوا آئے. اور جو کچھ انہوں نے امریکہ وغیرہ سے بھی اگر جو کوئی بات کی جس کو بڑا ہنگامہ مچایا جا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے پتہ نہیں کیا بات کر دی اور یہ ہوا، تو وہ انہوں نے بنیادی طور پر اپنے کارکنوں کے لیے کہا کہ بھئی اگر ٹھیک ہے کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ملک کے آئینی قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، پکڑ کے مقدمہ چلائیں ان کو. لیکن جس طرح سے مار دھاڑ ہو رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں گھس کے اور عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اوبیسلی یہ مطلب ہیومن رائٹ وائلیشن تو ہے. اچھا اب آپ آ جاتے ساری تمام کہ اب آگے چلتا ہوں میں. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے آج قومی اسمبلی کے اندر بڑی جناب خوب گرج برس کیا ہے اور یہ قومی اسمبلی کے اندر قرارداد جو ہے نا وہ بھی پاس ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو جو اصل چیز تھی کہ عمران خان کے خلاف جو ہے نا انتہائی خطرناک جو ہے نا ایک سازش کی جا رہی ہے. وہ سازش جو ہے وہ لندن سے آئی ہے. لندن سے آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت لندن کے تحت ہی ہو رہا ہے. اور لندن اور برطانیہ کا ایک شہر لندن ہے اور پاکستان کا ایک شہر پنڈی ہے. یہ دونوں اس وقت ایک پیج پر ہیں. تو یہ جو ہے وہاں سے کچھ معاملات ابھی چل رہے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے پاکستان کے لوگ، آپ لوگ اور جو سمجھدار لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ جس طرح ساری دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب وہ آرمی کورٹس کا مسئلہ ہوگا، تو پھر وہ تو ظاہر ہے عمران خان خود تو نہیں تھے آرمی کورٹ کے اندر. اب کہا یہ جا رہا ہے، اب ذرا غور طلب ہے، ذرا اس کو آپ ذرا سنیں. کہا یہ تعویل پیش کی جا رہی کہ جن لوگوں نے جی ایچ کیو کے اندر کیا ہے یا جو وہاں پر موجود تھے، جو کوئی بھی تھا، ان کا تو چلے گا فوجی عدالت میں مقدمہ، اور جو وہاں نہیں تھے اور جنہوں نے آگے پیچھے چلایا ان کے اوپر چلے گا سول عدالتوں میں مقدمہ. تو اگر وہ سول عدالت میں، تو عمران خان تو جی ایچ کیو میں موجود نہیں تھا
اور نہ ہی عمران خان کور کمانڈر ہاؤس میں موجود تھا اور نہ ہی عمران خان وہاں بیس کے پر موجود تھا. لیکن ابھی چونکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اکسایا تو یہ تو باہر ہے، وہاں تو موجود نہیں تھا، تو ان کا مقدمہ کہاں جائے گا؟ سول عدالت میں جائے گا. جب سول عدالت میں جائے گا تو وہاں سے یہ چھوٹ سکتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ ان کو پھنسانے کے لیے عمران خان کے خلاف باقاعدہ قرارداد لے کر آئے ہیں. یہ قومی اسمبلی سے قرارداد لانا چاہتے ہیں ایک، اور ابھی بھی ایک آدھ ہوں گی میٹنگز اور ایک دو قراردادیں اور آئیں گی جس میں عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ لندن کے درمیان لندن سے ان کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ ہر صورت کے اندر اگر آرمی کورٹس کی وجہ سے اگر کوئی ہرڈلز آتی ہے، بین الاقوامی دباؤ آتا ہے کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر کے اوپر اگر آپ آرمی کورٹس کے ذریعے اگر اس کو آپ اگر نہیں گھیر سکتے تو اس کو پھر جو پاکستان کے جو آئلی قوانین ہیں، جو جہاں تک آئین نے آپ کو اجازت دی ہے اس آئین کے تحت جو ہے آپ کو باقاعدہ قومی اسمبلی کے ذریعے لا کر اور باقاعدہ ایک قرارداد پاس کرا کر باضابطہ طور پر جو ہے عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. اور آرٹیکل 6 میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ ان کے اوپر ہے. تو یہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف جو ہے سازش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ساری جو آج تقریریں کی گئی ہیں قومی اسمبلی کے اندر، جس طریقے سے عمران کے خلاف گرجے اور برسے ہیں، یہ بیسیکلی اس سازش کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور کر دی، اب اس کو کور کرنے کے لیے آج بات انہوں نے کہہ دی، اور وزیر اعظم صاحبہ نے، صاحبہ ہی کہوں گا میں، صاحب تو نہیں کہتا اس کو اتنا، یہ ہے نا، یہ کسی جو کچھ وزیر اعظم جو کر رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب، وہ ان کو یہ کسی مردانگی کی کوئی نشانی نہیں ہے. جس طریقے سے وہ ایک بندے کو نہتے کو پکڑ کے اور جس طریقے سے وہ حکومت کے ساتھ مل کر جو کام کر رہے ہیں، میرے نزدیک میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں. صاف سی بات ہے، غلط ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. اب کسی کو برا لگے بھلا لگے، میں اس میں نہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسی آڑ کے اندر پھر اب لوگوں کو، جو اپنے لوگوں کو جو ہے نا ان کو اب نوازنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اب جو لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ رہے ہیں ان کو اب نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم جناب بیرون ملک جو ہے نا وہاں بھیجیں گے، سفارت خانوں کے اندر وفود بھیجیں گے، وہ وفود جا کر وہاں پہ بتائیں گے. تو اب یہ اس چکر کے اندر دوبارہ بھیجیں گے لوگوں کو کہ بھائی کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہو رہی ہے. ان کو گھومنے پھرنے کا مزید خزانے پہ پیسہ پڑے گا اور ایک مزید نقصان ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ جو ہے نا یہ ایک غلط حرکت ہے، ملک کے اوپر، قوم کے اوپر خزانے پر مزید ڈالنے کی ایک مطلب گھٹیا حرکت ہے. مطلب نوازیں گے اور ملک کے ویسے حالات خراب ہو رہے ہیں. اب وہ وہاں جا کے لوگوں سے کہیں گے کہ جی پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہاں جا کے انہوں نے عمران کے حوالے سے جا کے لوگوں سے ملاقاتیں، کس نے ملاقاتیں کرنی ہے، کس نے عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یورپ بیس کرتا ہوں، امریکہ وغیرہ میں، کسی نے بھی عمران خان کے خلاف کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرنی. انہوں نے وہاں جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنی ہے. اگر آپ نے کچھ کروانا ہے تو یہ پاکستانی سفارت خانے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بولے نا کہ کرنے کے لیے، یہاں سے وفد بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک اور نئی ان کی جو ہے کہانی شروع ہو رہی ہے. بہرحال یہ کہ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 90 دن کے اندر جو الیکشن کی بات تھی وہ تو اب نہیں پوری ہو پائی، تو لہٰذا کل انہوں نے سنا ہے کہ طلب کر لیا لوگوں کو کہ بھئی وہ 90 دن تو ہو چکے ہیں، الیکشن تو ہوا ہی نہیں. تو یہ جو موجودہ جو گورنمنٹس ہیں یہ اس کس حوالے سے کام کر رہی ہیں، لہٰذا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب جواب طلبی کر سکتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے آج کی، اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. کل سپریم کورٹ کے بھی حوالے سے کچھ معاملہ ہو سکتا ہے اور ہائی کورٹ کے حوالے سے. اس وقت سب کی نظریں جو ہیں کچھ کی عدلیہ کی طرف لگی ہیں اور کچھ کی جو ہے اس طرف لگی ہوئی ہیں حکومت کی جانب. بہرحال یہ ایک بات میں بتا دوں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران مخالف جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ان کا ایک ہی نشانہ ہے اور وہ ہے عمران خان. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.